جو بندہ کام کرے گا اس سے غلطیاں ہوں گی نا. اب یہاں پہ کس نے روکا ان کو؟ جیز کو, ٹیلینار کو. اب تو اوپن ہو گیا نا, اب دے دینا 4G سروس زبردست قسم کی. کل سے ایکیڈین کو نکال دے تو وہاں سٹون ایج ہے. اسی طرح جی بی سے نا SCO اپنا نیٹ ورک بند کر دے تو ہم سٹون ایج میں ہیں. دوسرا جو ہمارے سامنے جو ایک ایشو آ رہا تھا یہ گندم والا, کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا. سب جو ہے نا سمجھتے تھے کہ اس ایشو پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری سیاست دفن ہو جائے گی. جنوری 2024 یا فروری میں اگر یہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب گندم کی سپلائی رک جائے گی تو یہاں پہ مکمل قحط کا ایک سما ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبد الرحمن بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2. گلگت بلتستان میں حاجی گلبر صاحب کی حکومت کے 6 ماہ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اس 6 ماہ میں حکومت نے کیا پایا, کیا کھویا, گلگت بلتستان کے لوگوں کی توقعات کے مطابق کیا کام کر پائی ہے, نہیں کر پائی ہے. حالات تو بالکل مختلف ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں, گندم کے لیے احتجاج ہو رہا ہے, مختلف ایشوز جو ہیں وہ آئے روز سامنے آ رہے ہیں. آج حکومتی کارکردگی اور جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب, آپ کی حکومت کے 6 ماہ مکمل ہو گئے, حکومت نے عوام کو کیا دیا ان 6 مہینوں میں؟ خواجہ صاحب بہت شکریہ. ایک تو اس 6 مہینے کی پرفارمنس کو دیکھیں تو حکومت نے سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ بجلی کی لوڈرنگ میں کمی لانے پہ دی ہے. اس سال اس کے ثمرات نہیں ملیں گے. صرف گلگت میں نومبر 2024 تک 32 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی. یہ کہاں سے آئے گی سر؟ یہ 16 میگا واٹ نلتر کمپلیٹ ہوگا نومبر 2024 میں. 6 میگا واٹ کارگاہ کمپلیٹ ہو جائے گا مئی 2024 میں. 3.2 میگا واٹ نومل بٹوٹ کمپلیٹ ہوگا مئی 2024 میں. 3.2 میگا واٹ بگروڈ کمپلیٹ ہوگا 2024 مئی میں. اور پھر چھوٹے پروجیکٹ میں چھمو گڑھ میں 500 KVA کا ہے. اسی طرح اور چھوٹے پروجیکٹس ہیں. میں 3 میگا واٹ سے اوپر کے پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. ان کو ملائیں, سب کو ملائیں تو یہ تقریباً 32 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں شامل ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ باضابطہ طور پہ ظاہر ہے وہ چیف منسٹر بھی گلگت بلتستان حاجی گلبر صاحب بھی کافی عرصے سے گلگت بلتستان کی پالیٹکس میں ہے, منسٹر رہے 2009 سے 2014. پھر خالد خورشید کے دور میں منسٹر, اب چیف منسٹر, اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کے ممبر بھی رہے. تو جو برننگ ایشو تھا بجلی کا, تو بجلی فوری طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. جب ہم نے تمام پروجیکٹس کو دیکھا کہ ان کے کام میں کس طرح تیزی لائی جا سکتی ہے, تو بہرحال وہ لمبا عمل ہے, لیکن وہ تیزی لائے جانے کے پروسیس سے گزار کے اب یہ ہے کہ 2024 میں صرف اگلے سال صورتحال بہتر ہوگی سر. اگلے سال آپ کو صدیوں میں 10 گھنٹے سے زائد بجلی ملے گی. بہت اچھا, ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. تو مزید کیا کریں؟ ایک تو یہ ہوا, ایک تو یہ بجلی کا ایشو تھا. دوسرا جو ہمارے سامنے جو ایک ایشو آ رہا تھا یہ گندم والا, کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا. سب جو ہے نا سمجھتے تھے کہ اس ایشو پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری سیاست دفن ہو جائے گی اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب جب صوبائی حکومت نے اس پہ ڈیٹیل میں غور و خوض کیا تو پتہ چلا کہ جنوری 2024 یا فروری میں اگر یہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاسکو کو ادائیگی رک جائے گی. جو 9.5 ارب روپے تھے وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب گندم کی سپلائی رک جائے گی تو یہاں پہ مکمل قحط کا ایک سما ہوگا. چونکہ جو 17 لاکھ کی آبادی ہے اس کے لیے ٹوٹل جی بی سے تقریباً 10% جی بی سے پروڈکشن ہے. 90% جو ہے ہم یہ گندم منگواتے ہیں پاکستان سے, زیادہ تر پنجاب سے ہی منگواتے ہیں. تو اس پہ بیٹھ کے پھر فیڈرل حکومت کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, وہ فیڈرل حکومت کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ 52 روپے تک اس کو لے کے, بیسیکلی 52 روپے تک تھا یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی تھا. اس پہ پھر ہم نے کیبنٹ میں 10 نومبر 2023 کی جو میٹنگ تھی سکردو میں میٹنگ ہوئی, اس میں ہم نے طے کیا کہ اس کو ہم 52 تک لے کے جائیں. پہلے 52 والا جو ہے ہم پرپوز کرتے ہیں, اس میں پرپوز کیا ہم نے. اس کے بعد عوامی رد عمل کو بھی سامنے رکھا, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 40 دن تک مذاکرات کیے اور سب کی رائے لے کے گندم کی قیمت میں 14 روپے فی کلو کا اضافہ کیا. اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے 2 اس میں عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں جو ابھی 20 جنوری کے بعد پورے ہوں گے. ایک تو گندم کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اور ایک اس کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا. یہ جو 7 کلو کی بات کی گئی تھی اس کا کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں ہوا؟ اس کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیسیکلی نا, یہ کم زیادہ یہ چلتا, کم نہیں ہوگا. اب یہ 7 سے اوپر جائے گا. اسٹینڈرڈ ریٹ جو پاکستان میں یا دنیا میں یا جنوبی ایشیا میں چل رہا ہے وہ پر پرسن پر منتھ 9 kg کا ہے.
جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ قیمتیں نہ بڑھا کے 4 kg دے رہے تھے. اس کو ظاہر ہے گندم کے کوٹے کو کم کیا ہوا تھا. اب ہم نے تھوڑا سا ریٹ بڑھایا, کوٹے کا اضافہ کیا, اور یہ تقریباً 6 سے لے کے 7 kg تک یہ آپ کو 20 جنوری کے بعد جو بھی کوٹا ملے گا اس میں یہ ہو جائے گا. ایک تو یہ آ گیا گندم والا جس پہ سب کے پر جلتے تھے, فیصلہ کیا, ریزسٹنس آ گئی. ابھی ریسنٹ سارے منسٹر سکردو گئے, دھرنے کے جو شرکا تھے ان سے مذاکرات کیے سکردو میں, پوری تفصیلی میٹنگ ہوئی. شمس لون صاحب تھے, فتح اللہ صاحب تھے, رحمت خالق صاحب تھے اور حاجی انور صاحب تھے. ان 4 منسٹرز نے جا کے مذاکرات کیے, ان کے ساتھ حکومتی موقف پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا بٹ اب دوبارہ ہم نے کیا. گندم آ گیا. پھر ایک اور کام جو میرے خیال میں آپ خود نے اس نے K2 TV نے آپ کے چینل نے کور کیا تھا اس کو, کہ ایک سیکٹری کا دفتر کونوداس میں ہوتا تھا, ایک برمس میں, ایک پیچھے جا کے منور میں. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یار یہاں سے ادھر جائیں ادھر جائیں. پھر 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کی بلڈنگیں انہوں نے کرائے پہ لی ہوئی تھی. سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا. گلگت بلتستان کا سیکریٹریٹ جو کافی عرصے سے فنکشنل نہیں ہو رہا تھا اس کو فنکشنل کیا, اور آلموسٹ تقریباً 90% سرکاری دفاتر اب کرائے کے مکانات میں. اس کا جو بی بلاک ہے وہ کب تک فنکشنل ہے؟ یہ جون کا ٹارگٹ ہے. ہو سکتا ہے جولائی میں ہو جائے, لیکن جون تک کا یہ ٹارگٹ ہے, جس میں اور بھی میرے خیال میں فروری میں چیف سیکرٹری صاحب بھی شفٹ ہو جائیں گے. تقریباً ان کا آفس بھی فائنل ہو گیا. ریمیننگ جو سیکرٹریز ہیں وہ بھی انشاءاللہ جون جولائی اگست 2024 تک یہاں پہ شفٹ ہوں گے. تو پھر وہ اس آپ اس کی افادیت یہ دیکھیں کہ پورا بلتستان اس کو نیچے 1 گھنٹے کا سفر ان کا کم ہوا. یہاں سے سیکریٹریٹ جا کے واپس بلتستان جانے تک پورا دیامیر, پورا ہنزن لگے, پورا حلقہ نمبر. جی بالکل, ایک جگہ میں سہولت ہے یقیناً. تو ایک تو یہ بھی کام ہم نے کیا, یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہیں پہ جمود طاری تھا. پہلی مرتبہ اس حکومت نے آتے ہی چیف منسٹر گلگت بلتستان کے واضح احکامات تھے. وہ چونکہ خود بھی اس بلدیاتی سسٹم میں بھی ڈسٹرکٹ کا ممبر رہا ہوں, وہ بھی اپنے کسی ٹینیور میں ڈسٹرکٹ کے ممبر رہے, تو انہوں نے آتے ہی ان اداروں کو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے واضح ڈائریکٹیوز دیے کہ فوری طور پہ انتظامات کیے. جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا آفس ایکٹیو ہو گیا, ڈیلیمیٹیشنز, ڈیمارکیشنز, پھر وہ ٹریننگز, یہ سارے سیشنز ہوئے. اور اب انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوری بات انشاءاللہ GB کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے, جو پچھلے 18 سال سے 3 بڑے تکڑے مئی میں الیکشن متوقع. جی سر, مطلب وہ 3 بڑے جو ہے نا پڑھے لکھے اور عالم فاضل ٹائپ کے چیف منسٹر سے نہیں ہو سکا تھا. 2009 سے 2014 سعید مجید شاہ صاحب, 2015 سے 2020 تک حفیظ الرحمان صاحب, اور پھر 2020 سے 2023-22 تک خالد خوشی, 2023 تک خالد خوشی. ابھی خالد خوشی صاحب تو ریسنٹ گئے, 6-7 مہینے ابھی ہو گئے ان کو. تو وہ نہیں کروا سکے تھے, یہ کام اس حکومت نے یہ کر کے دکھایا. پھر ایک اور ہم نے ایک اور دکھتی رگ پہ چھیڑا ہے ہم نے. بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ جو ہے نا وہ چھیڑخانیاں کی جائیں. یہ جو ایک اسٹاف کا رولز کے تحت ڈیفائن ہے کہ گاڑی کن فیلڈ آفیسرز کے لیے وہ سرکاری گاڑی ہوگی, سیکرٹریز کا کیا لیول ہوگا, ان کے پاس کتنی گاڑی ہوگی. تو اس میں پھر جو ایلیجیبل نہیں تھے ان کے پاس بہت ساری سرکاری گاڑیاں تھیں جن کی مینٹیننس فیول حکومت کے ذمہ تھا. وہ آتے ہی کیبنٹ میں فیصلہ ہوا اور اب تک تقریباً 90 کے قریب سرکاری گاڑیاں واپس لی جا چکی ہیں. وہ پول میں کھڑے, اور اس میں 12 ٹی زیڈ ہی ہوتا ہے نا, وی8 گاڑیاں بھی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی اور آپ اس ڈی سی صاحب کو داد دیں گے کہ ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس وی8 گاڑی تھی جو واپس لی گئی, اور کسی چیف منسٹر نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی. ٹھیک ہے, یہ کام ہو گیا. اس کے بعد ایک اور کام ہم جو جس پہ کسی نے نہیں چھیڑا, وہ وہاں پہ جا کے وہ پر جلتے ہیں نا, وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے بیوروکریسی سے پنگے نہیں لینے اس لیے کہ آپ نے ان سے انلیگل کام لینا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کام ہم نے یہ کیا کہ جی ہم نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں 10 نومبر کی اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان اتھرائزڈ گن مین یا SOPs کے خلاف جنہوں نے گن مین رکھے ہوئے پولیس اہلکار, وہ تقریباً کوئی 400 کے قریب ہیں یا 400 سے تھوڑے زائد ہیں. یہ انلیگلی رکھے ہوئے. مثلا ایک بندے کو گن مین اتھرائز ہی نہیں ہے, اس نے گن مین رکھا ہوا ہے, یا جس کو 3 گن مین کی اجازت ہے اس نے 6 رکھے ہوئے ہیں. جس کو 3 گن مین کی اجازت ہے SOP میں وہ 3 رکھے گا, 3 واپس لی جائیں گے, اور جو ان اتھرائز ہے جنہوں نے انلیگل رکھا ہوا ہے وہ بھی ریٹرن ہوں گے. اس پہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, شمس لون صاحب ہیں, سیکرٹری ہوم ہے, اور انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں. یہ اس کی پوری چھان بین کر کے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں رپورٹ پیش کرے گی کہ اس سے کتنے پولیس اہلکار واپس اپنے
تھانوں میں جائیں گے. تو بخاری صاحب یہ بڑی بڑی ایک 4-5 بالکل یقیناً امن و امان کے حوالے سے بھی اچھی کاوشیں رہی. تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے آتے ہی وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے تھے. وہ محرم 14 جولائی کو حاجی گلبر صاحب نے حلف اٹھایا, 18 جولائی سے محرم الحرام کا آغاز ہوا, پھر ایک ایشو کھڑا ہوا اس کو نپٹایا, پھر ایک اور ایشو کھڑا ہوا ویڈیو والا وہ نپٹایا, گندم والا نپٹایا. کہیں پہ بھی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی. سارے معاملات جو ہے نا ٹیبل ٹاک کیے, مذاکرات کیے, بات چیت کے ذریعے تمام ایشوز کو ہم نے حل کیا. تو یہ میرے خیال میں, اور اب بھی یہ ہے, اب بھی اگر گندم کے ایشو پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نوبت کیوں آئی, یا ابھی بھی اگر کوئی اگلی کوئی ایکٹیویٹی بھی کرنا چاہے تو یہ ایک جمہوری حق ہے. تو ویسے گندم کا ایشو لے کر جو لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں, دھرنوں پر ہیں, احتجاج پر ہیں, کالے دے رہے ہیں, کیا ایک بار پھر قیمتیں کم ہونے کی کوئی امید ہے؟ واضح کر دیجیے. بخاری صاحب بالکل بھی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. جو 14 روپے بڑھایا ہے نا, وہ ہم نے سارے مذاکرات کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کی, جب ہم نے مذاکرات شروع کی 2 دھڑے تھے, بعد میں پھر وہ یاسوب گروپ اور فدا گروپ ایک ہو گئے, پھر ان کو ملا کے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر گرینڈ مشاورتی اجلاس بلایا جس میں گلگت ڈویژن, دیامر ڈویژن کے تمام, اس میں عوامی ایکشن کمیٹی بھی تھی, علماء اکرام بھی تھے, نمبرداران بھی تھے, جرگہ بھی تھے, سب کو بٹھا کے چیف منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے, اور اس میں 4.5 گھنٹے کی تفصیلی میٹنگ ہوئی, جس کے اگلے روز ہم نے پریس کانفرنس میں یہ 14 روپے 22 سے بڑھا کے 36 کرنے کا اناؤنس کیا تھا. تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی میں ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کی اطلاعات ہیں, آپ لوگوں نے کوئی مداخلت تو نہیں کی ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب, ہماری تو خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا سول سوسائٹی کے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں. اس سے حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. سول سوسائٹی کے مضبوط ہونے سے حکومتیں خوفزدہ ہوتی ہیں جو عوامی ایشوز پہ مشاورت نہیں کرتی ہیں. ہم مشاورت کے قابل ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, آپ میرے خیال میں اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب جو ہے نا, وہ مشاورت کے عمل میں حاجی گلبر صاحب جتنی دلچسپی لیتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ کئی مرتبہ انٹریکشن ہوئی, جس طرح سے میں نے کہا 5-6 مرتبہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نیتوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ احسان ایڈوکیٹ صاحب کو جہاں بھی بٹھائیں گے, جس فورم پہ بٹھائیں گے, وہ فورم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. یہ ایک اس کے اندر یہ ایک اچھی صلاحیت ہے, میں سمجھتا ہوں نا, ٹوٹ پھوٹ کرانے کی. ہاں بس یہ ایک, سر ہر بندے کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, آپ کی اپنی ہے, میری اپنی ہے. احسان صاحب کی بڑی زبردست یہ ان کی کارکردگی پرفارمنس ہے کہ یہ جہاں بھی جس فورم پہ بھی بیٹھتے ہیں وہ کم پائے تکمیل کو نہیں. یہ چونکہ نیت میں فطور ہے ان کے, ان کا, آپ کے خیال میں کیا احسان صاحب کو گلگت بلتستان کے عوام کا غم کھایا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ یہاں پہ بے چینی ہو, بدامنی ہو, یہاں گلگت بلتستان کا جو امیج ہے وہ پاکستان میں خراب ہو جائے, پھر گلگت بلتستان کے امیج انٹرنیشنلی خراب ہو جائے. یہ اس کا ٹوٹلی ایجنڈا ہے. ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ عوام پس رہے ہیں, رول رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, اور قیمتیں یقین معنی میں مطلب اس کو یہ ہوں سزان و قسم, اور ان کا میں عادی نہیں ہوں. یقین مانے کہ گلگت بلتستان کے عوام 2 ڈیمانڈز کر رہے ہیں. ایک کہ حکومت جو ہے نا اس کی مقدار میں اضافہ کرے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا اس کے مطابق گندم ملے. دوسری اس کی کوالٹی ٹھیک ہو. اس کے لیے جو ہے نا وہ غلام احمد صاحب اور سیکرٹری ہمارے فوڈ ہے عثمان احمد صاحب بھرپور کوشش کر. آپ پتہ ہے جھول اور گور میں 1000 بوری پکڑی گئی, ملوں کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ابھی عثمان صاحب بلتستان میں تھے, پورے بلتستان کے ملوں کو چیک کیا, ہنزا کو چیک کیا, دیامر کو چیک کیا. اس وقت سول سپلائی کے 6-7 ملازمین جیلوں میں ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب وہ سوراخ بھی بند کر رہے ہیں لوگوں کو. تو احسان صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی کا ہماری کوئی بدنیتی نہیں ہے. یہ آپس میں لڑ بڑ کے, ان کے پتہ نا آپ کو بیانات کس طرح آتے ہیں, سوشل میڈیا ذرا چیک کریں, وہاں پہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بہت بڑے چیمپئنز ہیں, ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے ہی لوگ جو بیانات دیتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے. تو احسان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے جس سے حکومت کے لیے مشکلات ہو, کیونکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو. تو شاہ صاحب, آپ حال ہی میں ہنزا کے دورے پہ گئے, وہاں آپ نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا, کچھ متنازع بیانات آپ کے سامنے آئے, نگر کے حوالے سے آپ نے ایسی باتیں کی جس سے لوگوں نے جو ہے اسے پسند نہیں کیا, اور یہ کہا گیا کہ شاہ صاحب سرخیوں میں رہنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوئی شاہ صاحب؟ بخاری صاحب بیسیکلی یہ جو میں نے ایک حیدرآباد میں کوئی ایونٹ تھا, بہت بڑا ایونٹ تھا, وہاں پہ میں نے ایک بات کی تھی, اور میں نے یہ اس بنیاد پہ وہاں یہاں پہ گلگت میں بھی یہ تاثر ہے نا کہ ہنزا والے بڑے تعصبی ہوتے ہیں. یہ کوئی زیادہ کھلے ذہن دماغ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں بڑے. میں نے اس میں یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. میں نے کہا یار ہنزا والوں اگر تعصبی ہوتے اور یہ کھلے دل کے لوگ نہیں ہوتے
تو ہمسایہ ضلع کے لوگ آ کے وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، سوس بارڈر پہ بھی کام کرتے ہیں، ان کے سینکڑوں ٹھیکیدار ہنزا میں آ کے کام کرتے ہیں. ہنزا کا ایک بھی ٹھیکیدار نگر میں کام نہیں کر رہا، ہنزا کا ایک دکاندار نگر میں کام نہیں کر رہا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ظاہر ہے ہنزا کہیں جا کے کوئی تجارتی مرکز ہے تب وہاں آ کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو میں نے یہ بات کی تھی. دوسرا ظاہر ہے مطلب وہ دونگ دس ایک ایشو ہے اور یہ حل طلب ایشو ہے. وہاں سے جو ہنزا کے عوام ہے، گنش اور پورا ہنزا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ جو 28 مارچ 2022 کو وہ منظور شہید جس کی تدفین پہ تنازع کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد حکومتی سطح پہ جو ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ سبمٹ ہو گئی حکومت کے پاس. وہ رپورٹ کہتے ہیں اس میں اگر ہنزا کے خلاف ہے تب بھی وہ اس کو منظرعام پہ لائی جائے، وہ اگر ان کے فیور میں ہے تب بھی منظرعام. اب یہ اس ڈیمانڈ میں اگر میں کوئی اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس میں کسی کے خلاف والی کون سی بات ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اور میں نگر کے ظاہر ہے نگر کے بڑے زبردست دو کمپیٹنٹ اس وقت عوامی نمائندے ہیں. ایک تو جاوید منوا سے تو میں اور آپ سیکھتے رہے، ماشاءاللہ ان کے اندر زبردست قسم کی صلاحیتیں ہیں. میں بلا جھجک یہ بات کرتا ہوں، مرزا صاحب میں بھی تھی لیکن منوا اور زیادہ اس سے بھی بہتر. وہ گورننس کو سمجھتا ہے، ٹیکنیکالٹیز کو سمجھتا ہے، اور پھر میڈیا کو بھی سمجھتا ہے کہ بخاری صاحب کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، شبیر میر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، مہتاب کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی اس میں صلاحیت ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شابیک صاحب اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں، انجینئر انور اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں، ادھر جا کے رحمت خالق صاحب اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں، وہاں جا کے مشتاق گانچھے کی بات کر رہا ہے، حمید صاحب گانچھے کی بات کر رہا ہے، امجد زیدی کھرمن کی بات کر رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے فتح اللہ صاحب اور امجد صاحب اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو میں جا کے ہنزا کے حقوق کی بات کروں تو اس پہ یہ چیخیں کیوں سنائی دے رہی ہے، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی. یہی باتیں میں نے کی تھی. آپ آگے الیکشن میں آنے کی تیاری تو نہیں دیکھیں بخاری صاحب، یہ جو پولیٹیکل سائنس اور اس نظام کو تقریباً میں اور آپ اس صحافت میں تقریباً 4-5 سال کا ہی 2-3 سال کا میرے خیال میں کوئی ڈفرینس ہوگا. بندہ جب 26-27 سال بیٹھ کے رپورٹنگ اور بالکل گراس روٹ لیول پہ اس نے بیٹھ کے رپورٹنگ کی ہو نا، 4-5 الیکشنز کور کیے ہوں، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس حلقے میں کس کی کیا پوزیشن ہے، اس کو الیکشن لڑنا چاہیے. یہ جو ٹائمنگ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائمنگ بہت ہی جو ہے نا کاؤنٹ کرتا ہے. ابھی تو میں ہنزا میں جو مسائل تھے، پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہنزا میں، جس پہ گریٹر واٹر سپلائی سکیم اب منظور ہو چکی ہے. ابھی اخبار میں ٹینڈر اور انویٹیشنز پر ٹینڈر ہوتا ہے، اس کے لیے اشتہار آئے گا. ایک اور پروجیکٹ ابھی مجھے اس کی ڈاکومنٹ ملے ہیں، کل اس کی منظوری ہو گئی ہے. گنش برج سے مرزا آباد تک ایک ڈبل وے بنے گا. اس کی انیشل فیزیبلٹی کے لیے 1.5 کروڑ روپے بھی سینکشن ہو چکے ہیں. وہ بہت ہی ایک شاہکار پروجیکٹ ہوگا. آپ گنش سے علی آباد سے گزر کر گوجال جاتے ہوئے 40 منٹ لگتے تھے گنش برج تک، اب آپ کو مرزا آباد سے گنش برج 5 منٹ لگیں گے. اب ایک بندہ علی آباد بازار سے گزرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس نے تو سیدھے نکلنا ہے نا، تو وہ بائی پاس استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس سے کیا ہے، نیچے بہت بڑا ایریا ہے، کھاری ہے علی آباد کے نیچے، گنش کے نیچے، وہ پوری وہاں پہ ایک نئی آبادی بنے گی. یہ ایک کنسیپٹ تھا. اور اس کے بعد بجلی کا مسئلہ تھا. بجلی کے مسئلے پہ رات 12 بجے میں اور ایکسین واٹر اینڈ پاور ہنزا رابطے میں تھے کہ اگلے 5-6 مہینوں میں جون تک ہنزا میں بھی بجلی کے حوالے سے بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی. اب ظاہر ہے میں جب یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں، اور یقین مانیں کہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ میرے کو ایونٹ کریں. عوام خود ایونٹس بناتی ہیں، تیاریاں کرتی ہیں، بلاتے ہیں. ظاہر ہے ان کی توقعات ہوتی ہیں، ان کے توقعات کے مطابق مجھے مسائل کا پتہ ہے. میں جب وہ ایکسپلین کرتا ہوں اسٹیج سے تو پھر وہ کہیں سے نا وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں. شاہ صاحب، گلگت جو ہے اب ہماری صوبائی حکومت کا پائے تخت ہے، اور یہاں پر جو 4G سروس ہے یا اسکام کی جو سروس ہے، اس کے حوالے سے شکایات بڑھ رہی ہیں. تو گلگت بلتستان حکومت جو ہے اس ادارے کے سربراہان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہی ہے اس صورتحال میں بہتری کے لیے؟ بخاری صاحب، گلگت میں صرف 4G کا ایشو نہیں ہے. گلگت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا نا بجلی کے مسئلے میں، آپ اٹھا کے دیکھیں. نومل میں 24 گھنٹے بجلی ہے، جوتل میں 24 گھنٹے بجلی ہے، رحم آباد میں 24 گھنٹے بجلی ہے، جغلول گور میں 24 گھنٹے بجلی ہے، سہ جغلول میں تقریباً 24 گھنٹے بجلی ہے. ادھر جائے آپ پاڑی میں 24 گھنٹے بجلی ہے. گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے کھرمنگ جو ہے نا، وہاں پہ بجلی ایکسیس ہے. گانچھے میں بجلی کو اتنا زیادہ کرائسس نہیں ہے. ابھی استور میں بجلی کے معاملات بہت درست ہو گئے. 2 میگا واٹ وہاں پہ تیار ہو گیا. شاید بائی اینڈ آف دس منتھ، جنوری کے آخر تک جو ہے نا چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. صرف جو ہے نا گلگت کو نا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا. اور ابھی بھی ہم جب بیٹھے ہوئے نا ٹوٹل 4 گھنٹے کی بجلی ہے. گلگت ہیڈ کوارٹر ہے.
اس کی جیو اسٹریٹجک اس کی پوزیشن دیکھیں، یہ گیٹ وے ہے پورے اس کے لیے وسط ایشیا کے لیے. آپ گلگت سے ہو کے چلے جاتے ہیں نا، گلگت سے ہو کے آپ غزر کے تھرو آپ لنک کریں گے کہیں تاجکستان وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. سر اس گلگت کے ساتھ بہت سارے معاملات میں زیادتیاں کی گئی، اور اس میں قصور صرف حکومتی اداروں کا نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا بھی ہے. ہم لوگوں نے ہر اس پروجیکٹ کو نوچا ہے جو گلگت کے تعمیر و ترقی کے لیے بنایا گیا تھا. مثلا کوئی ایکشن اگر کسی مخصوص علاقے کا ہے تو اس نے پروجیکٹ وہاں لے جا کے بنایا جہاں سے اس مخصوص علاقے کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، میں کارگاہ اور نلتر کی بات کر رہا ہوں، دونوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر بنیادوں میں یہ چیز ہے. اب ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا پڑے گا. سب سے پہلے پروجیکٹ کوئی بھی بناتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیکیدار اور محکمے کے جو آفیسران ہیں ان کا کمیشن کتنا ہوگا. سر اس روش کو اب ترک کرنا ہوگا. یہ ہمیں جو ہے نا سیکٹرین بیسڈ پروجیکٹس، علاقائی بیسڈ پروجیکٹس یا پرائرٹی واز بنائے یا ترجیحی بنیادوں پہ پروجیکٹس بنائیں. اگر ہنزا میں 60 میگا واٹ بجلی 3 سال میں بن سکتی ہے تو ہماری ساری توجہ ہنزا پہ ہونی چاہیے نا. وہاں اپرچونٹی ہے عطاباد جھیل کے اوپر. ہنزا میں پروجیکٹ اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ ہنزا میں 60 میگا واٹ وہ کیا کریں گے، 10 میگا واٹ میکسیمم ان کی ریکوائرمنٹ ہے، باقی آپ کو 50 میگا واٹ تو گلگت کو ملنی ہے نا. یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، تو اس وجہ سے گلگت کے لوگوں کے دل بڑے کھلے ہیں. میں یقیناً اس پہ جو ہے نا ہم سب کو فخر ہے یہاں کے لوگوں پہ، انہوں نے ہر ایک کو اکاموڈیٹ کیا، لیکن اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہونے میں ان کے کچھ مسائل ہیں. یہ جو خیر وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. تو یہ مسائل اب ہمیں نا میرے خیال میں جو کچھ ہم نے اس علاقے کو نوچا، اپنے اس گلگت شہر کو جس طرح سے ہم نے کھنڈرات میں تبدیل کیا، نہ اس کی کوئی ایک بھی سڑک ایسی ہے جس پہ آپ 3 منٹ کے لیے گاڑی کی اچھی رفتار چلا سکیں. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے، سیوریج کا وہ مسئلہ ہے. ہمیں جو ہے نا وہ LPG کے لارے جان سے دیے گئے. 3 سال کے بعد میرے خیال میں میکسیمم ابھی 60-70 کنیکشنز ملے ہیں. ٹھیک ہے، بجلی کا نظام آپ کے سامنے ہے، پانی کا نظام آپ کے سامنے ہے، ہیلتھ کا نظام آپ کے سامنے ہے. سر اگر جو رقم فیڈرل حکومت نے گلگت کی تعمیر و ترقی کے لیے مہیا کی تھی، اس کا اگر 50 یا 60% اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک ہوتی تو گلگت میں اس وقت دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی. اس کو نوچا ہے ہم سب نے مل کے. میں بھی اس میں قصوروار ہوں، بیوروکریٹس بھی اس میں قصوروار ہیں، سیاستدان بھی. حفیظ کو 5 سال ملے تھے. سر حفیظ کو پتہ تھا نا میرے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بجلی کے ایشوز پہ ہم بیٹھ کے احتجاج میں، وہ کبھی پیچھے ہوتا تھا کبھی ہم آگے، چونکہ سیف الرحمان کے ہم ساتھی تھے تو ہم فرنٹ پہ ہوتے تھے. یہ تو 99-2000 میں اسلامی جمعیت الطلباء کے ساتھ ہوتا تھا. یہ اپنا جمیل صاحب، حفیظ صاحب اور اپنے خلیل قاسمی صاحب اور مولانا عطا اللہ شہاب کی تو بڑی جوڑی مشہور تھی کشروٹ میں، یہ اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو اینیوے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ تھا کہ بھائی گلگت کے مسائل کیا ہیں، یہاں کی سڑکوں کو کس طرح ٹھیک کرنا، یہاں کے بجلی کو کس طرح ٹھیک کرنا. گلے صرف حفیظ بھائی سے بہت اچھے پروجیکٹس بھی دیے ہیں. کارڈک آپ کو ہاسپٹل دیا، بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. کینسر ہاسپٹل دیا، بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. گلگت سکردو روڈ کے لیے محنت کی، بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی، بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. سب دعائیں دے رہے ہیں. لیکن بجلی، پانی اور سڑکوں کا انفراسٹرکچر، اور اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ جو بھرتیاں خاص کر لیبس کے اندر ٹیکنیکل سائڈ کی بھرتیوں میں آپ غلطی کریں گے نا سر، بخاری صاحب خدا نہ خواستہ کل آپ کسی مسئلے پہ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر تو ریفر کرے گا نا کہ اس کا چیک کریں بلڈ ٹیسٹ اگر غلط آ جاتا ہے تو ڈاکٹر غلط ہو صحیح، ڈاکٹر نے اس بلڈ ٹیسٹ کو آپ کو دوائی دینی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ وہ بھرتیاں بھی غلط ہوئی ہے جس سے کئی مریضوں کی جان گئی ہے. یہ میں انکشاف کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے گلگت کی. میں تو بڑا کرتا ہوں، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو اس وقت 4G کی صورتحال ہے اور دیگر 4G کا جو ایشو ہے، یس ہم نے اس میں یہ میرے خیال میں ابھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. پھر بھی دیکھیں بخاری صاحب، ابھی SEO کا جو معاملات ہے نا، اگر جس طرح میں بار بار ایک چیز ذکر کرتا ہوں، ہنزا سے ایکیڈین کو نکال دیں تو وہاں سٹون ایج ہے. اسی طرح GB سے نا SEO اپنا نیٹ ورک بند کر دے تو ہم سٹون ایج میں ہیں. جو بندہ کام کرے گا اس سے غلطیاں ہوں گی نا. اب یہاں پہ کس نے روکا ان کو، جیز کو، ٹیلینار کو؟ اب تو اوپن ہو گیا نا، اب دے دینا 4G سروس زبردست قسم کی. کل میں ایک سٹیٹس پڑھ رہا تھا، پنڈی سے کسی نے سٹیٹس لوڈ کیا تھا، تو یہاں پہ تو ٹیلینار کی 4G گلگت کی وہ اس سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا مسئلہ کیا رہا؟ ہم نے پوچھا ان سے، سیکٹر کمانڈر سے میری بات ہوئی. میں نے کہا سر یہ بہت بڑا، اور یہ ایپسنے لیول پہ بھی اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ واقعی میں چیخ و پکار بہت ہے، بہتر ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں سر کہ ہمیں وہ ایک BTS کو چلانے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کم از کم روزانہ 20، اسی طرح سینکڑوں ان کے BTS ٹاورز ہیں. اب 18 گھنٹے ہم چلائیں گے تو وہ بجٹ جو ہمیں پہلے ملتا تھا یہ فیول کی مد میں، وہ کہیں اس کے اوپر کٹ لگ گیا ہے.
تو جہاں پہ جس ایریا میں بجلی آن ہوتی ہے وہاں نیٹ ورک آپ کا ٹھیک کام کر ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ محکمہ پاور کی مہربانی سے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ پھر اسکام کا وہ سسٹم بھی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ متبادل اب ہم سوچ رہے ہیں اس پہ اوپر جو ہے نا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے PSDP میں، وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی خوشخبری ملے گی۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔